جی اسداللہ بتائیے گا کیا مزید ڈیٹیلز ہیں؟ جی آج گلگت بلتستان میں پولنگ کا عمل انتہائی پرامن طریقے سے جاری رہا۔ علاوہ پورے گلگت بلتستان میں کہیں پہ بھی بدامنی کی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ اس کے انتظامات کے لیے پنجاب پولیس کو 5000 پولیس اہلکاروں کو طلب کیا گیا تھا اور تمام اضلاع میں سیکورٹی کے بہترین انتظامات دیکھے گئے اور تمام امیدوار جتنے بھی امیدوار تھے وہ بھی مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ ضابطۂ اخلاق کے تحت 7 بجے سے پہلے رزلٹ اناؤنس نہیں کیا جا سکتا، تاہم چند اسٹیشن پہ وہ رزلٹ آتا گیا، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آئے ہیں لیکن وہ حتمی نہیں ہے، ضابطۂ اخلاق رکھا گیا جس کے تحت اب تک کوئی حتمی نتیجہ یا غیر سرکاری نتیجہ اناؤنس نہیں کیا جا سکتا۔ جی صحیح، اچھا یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات رہے؟ پرامن تھی پولنگ آج کی؟ جی سیکورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خود بھی کئی اسٹیشن پہ انہوں نے دورہ کیا سیکورٹی کے انتظامات کے جائزہ کے لیے، جبکہ مختلف ڈسٹرکٹس میں ڈی آر اوز ڈپٹی کمشنر بھی تھے، اس وجہ سے انتظامات بہتر رہے ہیں۔ آل اوور پورے گلگت بلتستان میں انتظامات بہترین رہے اور ماحول پرامن رہا۔ جی اچھا یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ تو کسی پولنگ اسٹیشن میں پیش نہیں آیا کیونکہ سیکیورٹی کے کافی سخت انتظامات تھے، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے امیدوار جو ہیں وہ میدان میں تھے؟ ہمارے ناظرین کو ڈیٹیلز بتائیے گا۔ کہیں پر بھی اس طرح کے بدامنی کے شکایات موصول نہیں ہوتا، ہم چند ایک دو اسٹیشن پہ ہلکا پھلکا ہوا، جیسے حافظ الرحمان ایک اسٹیشن پہ گئے تو پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا لیکن وہاں پہ وزیر داخلہ خود آ کے حالات کو قابو میں رکھا۔ اس کے علاوہ کہیں پہ بھی اس طرح کے وہ شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ ہر ضلع سے تقریباً 20 سے 25 ہر حلقے سے امیدوار یہاں پہ میدان میں ہیں۔ بڑی پارٹیاں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اپنا تحریک استحکام پاکستان ہے، ان کے ایک دو جگہوں پہ نمائندے نون لیگ کے حق میں دستبردار بھی ہوئے آج۔ اسی طرح پیپلز پارٹی میدان میں ہے اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں وہ بھی لڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے کانٹے دار مقابلہ، بعض علاقوں میں عمائدین ہے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس کا رزلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ رائے قائم نہیں۔ اچھا اسداللہ بتائیے گا، جس طرح ہم نے کیمپیننگ میں دیکھا نواز شریف خود گئے کیمپیننگ کی، ہم نے دیکھا بلاول بھٹو گئے، آصفہ بھٹو گئیں، اور ویسے ہی ہم نے دیکھا آگے سے حق رائے دہی استعمال کیا گیا، ان کی وہ کہتے ہیں نا آواز پہ صحیح طریقے سے وہ بھی میدان میں اترے۔ تو آپ ذرا بتائیے گا کہ لوگوں کا جوش و خروش کس طرح کا پورے دن میں رہا، کیونکہ ہم نے تو سنا ہے بڑی بڑی دور سے بھی لوگ آئے اور راستے میں کئی رکاوٹیں بھی آئیں لیکن وہ عبور کر کے پہنچے ہیں۔ جیسے دیامر وغیرہ اس طرح کے علاقوں میں دریا کے اوپر ایک چین سسٹم ہوتا ہے، اس طرح سے بھی لوگ مشکل جو علاقے ہیں ادھر سے اس طرح سے آئے، لیکن آل اوور جو میرا جو حلقہ ہے حلقہ 6 میں انتہائی مایوس کن رہا، تقریباً 10 سے 15% ٹرن آؤٹ رہا۔ جتنے الیکشن لڑ رہے تھے وہ بھی پر امید نہیں تھے، نا امید ہو گئے تھے، تو اور یہ خطرناک قرار دیا۔ اس طرح سے مطلب ایک پڑھا لکھا ضلع ہے اور یہاں سے لوگ باہر نہیں نکل رہے، لیکن جیسے گلگت شہر ہے وہاں پہ کافی پرجوش دکھایا دیا، سکردو ہے بلتستان ہے وہاں پہ لوگوں کا ٹرن آؤٹ زیادہ رہا، دیامر ہے وہاں پہ بھی ٹرن آؤٹ اچھا خاصا رہا۔ تو آل اوور مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ٹرن آؤٹ زیادہ رہا ہے۔ سوائے ڈسٹرکٹ ہنزا اور نگر میں کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پہ ٹوٹل نمائندہ جو جیتا ہے وہ 1800 یا 2000 ووٹ سے بھی جیتا ہے، تو وہاں پہ بھی آبادی کم ہے، تو اس طرح کا صورتحال رہا۔ جی اچھا یہ بتائیے گا کہ کتنے پولنگ سٹیشنز تھے جنہیں حساس قرار دیا گیا تھا؟ ضلع ہنزا میں کوئی 10-12 پولنگ سٹیشن سے، آل اوور گلگت بلتستان میں 150 کے قریب انتہائی حساس قرار دیے گئے تھے۔ اس سے ان کا حساس قرار دینے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہاں پہ کوئی سیکورٹی رسک ہو، بلکہ دور دراز علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ کمیونیکیشن کا سسٹم کم ہوتا ہے، لینڈ سلائڈ کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ ان کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا۔ جی صحیح، اچھا یہ بتائیے گا کہ اوورآل جو ٹرن آؤٹ تھا صبح کے وقت اتنے ٹرن آؤٹ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دوپہر کے ٹائم دیکھا کافی اچھا خاصا ٹرن آؤٹ تھا۔ زیادہ تعداد مردوں کی تھی یا خواتین کی تھی؟ نوجوان بھی وہاں پہ موجود تھے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے؟ آل اوور ٹرن آؤٹ گلگت بلتستان کا ویسے بھی 50% سے کم رہتا ہے، تو اس حوالے سے خواتین کا جو ووٹنگ کا کاسٹ کا جو عمل تھا وہ زیادہ تیز تھا، نوجوان بھی تھے لیکن خواتین کے ٹرن آؤٹ زیادہ رہا آل اوور،
اور پورے جی بی میں اسی طرح سے ہوا، لیکن دیامر اور ان اضلاع میں بعض جگہوں پہ خواتین بہت کم جاتی ہیں یا نہ ہی جاتی ہیں، تو وہاں جی مزدوروں کا ٹرن آؤٹ زیادہ رہتا ہے۔ باقی جیسے بلتستان ڈویژن ہے، گلگت ڈویژن ہے، یہاں پہ خواتین خوشی سے اور آزادی سے براڈ کاسٹ کر سکتی ہیں اور وہاں پہ اچھا خاصا ان کا ٹرن آؤٹ رہا۔ جی